بالکل فالتو بات ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کو کہتے بھی ہیں اور اس پہ کچھ کھانا وغیرہ بھی بناتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ فاتحہ کا کھانا ہے، وہ کھا لینے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اب وہ فاتحہ کا کھانا تھا. تو کیا اس چیز پہ گناہ ملیں گا، اور ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے، اور کیا یہ کھانا جائز ہے؟ سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں. اگر فاتحہ پڑھنے سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یوں پڑھنا چاہیے، یا چونکہ قرآن کی صورت ہے یوں ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی مخصوص سیکھے نہیں کہ سنت ہے یا میت کو فائل نہیں پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے تو فاتحہ قرآن کی ابتدائی چیپٹر ہے تو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں خیرت کے طور پر. لیکن فاتحہ سے مراد ایک مخصوص عمل ہے، کچھ مخصوص کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس میں مخصوص دعائیں، مخصوص وظائف، مخصوص کیا ہے آپ کے درود، مخصوص سلام اور مخصوص آیتیں جمع کی جاتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ایسا کرنا. اب سوال یہ تھا کہ اگر ایسا کسی نے کیا ہو اور اس پر کھانا بھی بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ہمارے کسی بھی پروگرام اور کسی بھی بدعت کا خاتمہ اگر بریانی اور مٹھے پہ نہ ہو تو کوئی اس میں شامل ہونے والا ہے بھی نہیں. ہر کھانے کے اینڈ میں میٹھا یا بریانی ہونا ہی ہے، اور اس کے لالچ میں ہی جیسے مکھیاں آ جاتی گڑ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے پروگرامس میں. چلو کھانا بھی ہو جا رہا، میٹھا بھی ہو جا رہا، باتیں بھی ہو جائیں گی فلاں. عورتوں کے تو کئی مسائل نکل جاتے، رشتے طے ہو جا رہے، فلاں ہو جا رہے، لوگوں کے اسٹیٹس معلوم ہو جا رہے، چغلیاں غیبت بھی ہو جا رہی، یہ ہو جا رہی. مرد بھی جا رہے بہرحال کی معاملات ہو جا رہے، تھوڑا سا کبھی ٹائم نہیں بول کے عورتیں بولے تم ہی چل جاؤ ہم نہیں آتے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی. تو اب وہ کھانا بنا دیے فاتحہ کا، اب آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کھا لیا، تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کھانے کا جو معاملہ ہے، جو فاتحہ کا کھانا ہے، شرعی اعتبار سے یہ کھانا حرام نہیں ہے. وجہ یہ کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں. فاتحہ اللہ کے کلام کو ہی پڑھا گیا اس میں. مطلب فاتحہ کھانا وہ نہیں کہ غیر اللہ کا نام لے کے پڑھا، فلاں کے نام کا نہیں، اس نے سورۃ الفاتحہ یا دیگر صورتیں پڑھی. تو کھانا کسی کے نام سے نہیں ہوتا ہو، فاتحہ ہوتی سی عمل لیکن بدعت ہے. تو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے اس کو، کھا نہیں سکتے، لیکن چونکہ آپ نے شرعی حکم پوچھا وہ حرام نہیں ہے. جیسا مثال کے طور پہ ایک نظم ہے، علامہ اقبال کی اچھی نظم ہے، آپ کسی نے میوزک کے ساتھ اس کو بنا دیا، تو نظم کا پڑھنا کیسا ہے؟ جائز. میوزک کے ساتھ سننا اور پڑھنا کیسا ہے؟ حرام. تو فاتحہ جو ہے وہ کھانا کسی کی نسبت سے نہیں ہوتا، ان کے نام کا ان کے نام، وہ اللہ کے لیے ہوا، لیکن وہ عمل بدعت ہے. تو لہٰذا فاتحہ کا کھانا شرعی اعتبار سے حرام نہیں ہے. عمل چونکہ بدعت ہے اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلطی سے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ شرعن حرام نہیں تھا. اسی طرح کسی نے بھیج دیا اور آپ کو پتہ نہیں تھا تو بھی مسئلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ شرعن ایسے تو نامعلوم اور کسی نے کر لیا تو وہ تو ویسے بھی شریعتاً بچ جاتا، لیکن یہاں آپ کو شرعن کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے اندر. سمجھ رہے آپ؟ یا پھر بہو کو ساس مجبور کرتی ہے گھر میں، مطلب وہ بہو نہیں مانتی لیکن ساس کری، کھا لے رہی بیچاری وہ بہو، تو بھی مسئلہ نہیں. کیوں؟ تو فتنے سے زیادہ اچھا ہے، کھانا حرام نہیں ہے نا، اس لیے میں حکم بتا رہا ہوں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا حکم اس کا حرام کا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ بدعت وغیرہ ہے احتیاط اور اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. لیکن مجبوراً اگر کھا لے، جیسا کہ بچے کو مجبور کر دے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے ساس و سسر، یا گھر میں معلوم نہ ہو کھا لیا یا انجانے میں کھا لیا، تمام شکلوں میں انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوں گا یا گناہگار نہیں، چونکہ کھانا اللہ کے نام کا تھا لیکن عمل بدعت ہے، اس لیے ہم اس کو بائیکاٹ کرتے اور نہیں کھاتے. جو السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.